سری لنکا نے معذرت کی ہے مسلم دنیا سے اور اپنے معذرت نامے میں کہا ہے کہ ملک کا نیا قانون اب سری لنکا میں بن رہا ہے وہ تدفین یا آخری رسومات کے حق کی ضمانت دے گا تاکہ مستقبل میں مسلمانوں یا کسی دوسری کمیونٹی کی تدفین کے رسم و رواج کی خلاف ورزی نہ ہو۔ یہ معذرت نامہ انہیں کیوں جاری کرنا پڑا؟ اس لیے کہ سری لنکا کو شدت سے احساس تھا کہ ان کے ہاں رہنے والے دوسری کمیونٹی کے ساتھ یہ جو ہوا ہے کووڈ کے دوران وہ یقیناً غلط ہوا ہے، لیکن اس وقت حالات کچھ ایسے تھے کووڈ میں کہ اس طرح کا انہیں اقدام اٹھانا پڑا۔ مسلمان روایتی طور پر میت کی قبلے کی طرف رخ کر کے تدفین کرتے ہیں، تاہم جو سری لنکا کے اکثریت ہیں عوام کی وہ بدھ مت کے پیروکار ہیں، جو عام طور پر بدھ مت کے لوگ ہندوؤں کی طرح اپنی میت کو جلا دیتے ہیں۔ سری لنکا کی سرکار نے جو یہ معذرت نامہ جاری کیا ہے تو وہاں کے جو مسلم نمائندے ہیں انہوں نے اس معافی نامے کا خیر مقدم کیا ہے اور وہ بہت خوش ہوئے ہیں کہ اس طرح کی بات اپنے یہاں کی اقلیت کے لیے، یعنی سری لنکا میں جو مسلم ہیں وہ اقلیت ہیں ان کے لیے کیا ہے، اور ملک کی 2 کروڑ 20 لاکھ آبادی کا تقریباً 10% مسلم کمیونٹی جو اب تک اس صدمے کا شکار تھی کہ انہیں ان کی مسلم روایتی تدفین کے طریقے سے انحراف کرنا پڑا تھا، یہ صدمہ اب ان کا کم ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے۔ یہ کسی حکومت کی طرف سے اعلان بہت بڑی بات ہے، اور خاص طور پر اس حوالے سے معذرت نامہ جاری کرنا۔ سری لنکا کے مسلم کونسل کے ترجمان حلمی احمد نے کہا کہ 2 ماہرین تعلیم میتھیکا ویتھاناگے اور چنا جیا سومنا کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے جو جبری طور پر میت جلانے کی حکومت کی پالیسی کے پیچھے تھے، اور ہم معاوضہ بھی طلب کریں گے۔ حلیمی احمد نے کہا کہ کورونا کے دنوں میں نوجوان سری لنکن مسلم جوڑے کو اس وقت شدید صدمے کا سامنا کرنا پڑا جب ان کی خواہش کے خلاف 40 دن کے شیر خوار بچے کی میت کو سری لنکا کی حکومت کی جانب سے جلایا گیا تھا۔ عالمی وبا کے دنوں میں سری لنکا کے اس وقت کے صدر گوٹابایا راجپکسے نے کورونا کے باعث وفات پانے والوں کی تدفین پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اقوام متحدہ کے جو انسانی حقوق کونسل ہے اور دیگر جو فورمز ہیں ان پر مسلمانوں کی میت کی تدفین کے طریقہ کار کی خلاف ورزی پر سری لنکن حکومت کو بین الاقوامی مذمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس ماہ کے آغاز میں ہی شائع ہونے والی کتاب میں اپنے اس عمل کا دفاع کرتے ہوئے سابق صدر نے کہا کہ کووڈ-19 کے متاثرین کی آخری رسومات پر وہ قدرتی وسائل کے پروفیسر میتھیکا ویتھاناگے سے کورونا مرض پھیلنے سے روکنے میں ماہرانہ مشورہ لیتے رہے ہیں۔ 2021 فروری میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے سری لنکا کے دورے کے دوران ان کی اپیل کے بعد گوٹابایا راجپکسے نے جبری تدفین کی اپنی پالیسی روک دی تھی، یعنی اس وقت عمران خان نے باقاعدہ سری لنکا کا دورہ کیا تھا اور کہا تھا کہ مسلم میتوں کو جس طرح تدفین کی جا رہی ہے اسے روک دیں، اور ان کی بات کو تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد سری لنکن حکومت نے ملک کے مشرق میں دور افتادہ علاقے اودا موادی میں سخت فوجی نگرانی میں سوگوار خاندان کی شرکت کے بغیر مسلم میت کی تدفین کی اجازت دے دی تھی، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو کووڈ-19 کے دوران وبا سے متاثر ہو کر ہلاک ہونے والے مسلمانوں کی میتوں کو جبری طور پر جلا دیا گیا تھا اس پر ہم معذرت کر رہے ہیں، اور اب ہم نیا قانون بنا رہے ہیں جس میں جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں ان کی جو میتوں کی تدفین کے مذہبی رسومات ہیں ان سے انحراف نہ کرنا پڑے۔ اس وقت انہیں یعنی سری لنکا کو عالمی ادارہ صحت WHO کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ تدفین کو محفوظ طریقے سے اسلامی رسومات کے مطابق محفوظ قرار دینے کے ساتھ ساتھ ان کے نظریے کو، ان کے طریقہ کار کو بھی مد نظر رکھیں، اور اس وقت اسے نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ لیکن جب عمران خان نے اس وقت دورہ کیا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ مسلمانوں کو ان کے طریقہ کار کے مطابق یعنی مسلم طریقہ کار کے مطابق رسومات کی ادائیگی اور تدفین کی اجازت دی جائے
تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا اور اب انہوں نے ایک معذرت نامہ جاری کیا ہے سرکاری طور پر کہ ہم مسلم دنیا سے معذرت چاہ رہے ہیں اور اب کبھی بھی ہمارے ہاں اس طرح کا نہیں ہوگا۔ جس کسی کے بھی مذہبی رسومات ہوں گی تدفین کے دوران اس کو مکمل اجازت ہوگی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسری کمیونٹی کے تدفین کی جو رسومات ہیں ان میں کوئی خلاف ورزی نہ ہو۔ مسلم دنیا سری لنکا کی اس معذرت کو قبول کر رہی ہے اور اسے سراہ رہی ہے کہ سری لنکا نے ایک بہترین ملک ہونے کا ثبوت دیا ہے اور اپنے ہاں رہائش پذیر تمام کمیونٹی، تمام ممالک اور تمام مذاہب کے لوگوں کو وہ اہمیت دیتے ہیں اور دے رہے ہیں۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے، اور آپ بھی کمنٹس میں سری لنکا کے لیے اچھے الفاظ لکھیں تاکہ دو ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات مزید بہتر ہو سکیں اور آپ لوگوں کے لیے بھی سری لنکا جانے کے راستے کھلیں۔